دل کی چمک بڑھائے صلی علی محمد، ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، مدنی چینل کا ایک اور بڑا ہی خوبصورت سلسلہ لے کر آپ سب کے لیے حاضر ہوئے ہیں۔ سلسلے کا نام ہی اتنا پیارا ہے کہ نام سن کر ہی مجھے امید ہے آپ کے چہروں پر مسکراہٹ اور دل میں قرار آ جائے گا۔ سلسلے کا نام ہے ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، یہ سلسلہ کس ٹاپک پر ہوا کرے گا؟ انشاءاللہ تقریباً 15 سے 20 منٹ کا یہ مختصر سلسلہ ہوا کرے گا۔ ہمارے ساتھ رہا کیجئے گا، کیونکہ اس سلسلے میں ہم کونین کے والی رب کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کے فضائل سنیں گے۔ یہ کیسا شاندار وظیفہ ہے، کب کب اور کہاں کہاں کیسے کیسے کام آتا ہے، سنتے چلے جائیں گے، سمجھتے چلے جائیں گے، عمل کرتے چلے جائیں گے تو رحمتوں کی برسات میں نہاتے چلے جائیں گے۔ انشاءاللہ ہر سلسلے میں ہماری کوشش ہوگی کہ کوئی حدیث پاک بھی سنے، کوئی خوبصورت واقعہ بھی سنے، اور ساتھ ساتھ کوئی ایک ایسا درود پاک بھی سن لیں کہ جس کی فضیلت بھی ہمیں پتہ چل جائے، ہم اپنی زندگی میں اسے شامل بھی کرتے چلے جائیں۔ تمنا یہ ہے، خواہش یہ ہے کہ یہ سلسلہ دیکھنے والے، میں بھی اپنے بارے میں سوچتا ہوں کہ میں بھی اور آپ سب، ہم سب مل کر کثرت سے درود پاک پڑھنے والوں میں شامل ہو جائیں۔ سبحان اللہ، کیا خوبصورت بات شاعر لکھتے ہیں، اگر کوئی اپنا بھلا چاہتا ہے، اگر کوئی اپنا بھلا چاہتا ہے، اسے چاہے جس کو خدا چاہتا ہے، درود ان پہ بھیجو، سلام ان پہ بھیجو، یہی مومنوں سے خدا چاہتا ہے۔ پہلا سلسلہ ہے تو سب سے پہلے سلسلے میں ہم قرآن پاک کی اس آیت کے بارے میں سمجھتے ہیں جس کو آیت درود بھی کہا جاتا ہے۔ براہ راست رب عز و جل نے ایمان والوں سے کتنے پیارے انداز میں بات کی ہے، جس میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کیا ارشاد فرماتا ہے، آئیے سنتے ہیں۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں اس غیب بتانے والے نبی پر، اے ایمان والو تم بھی ان پر درود اور خوب سلام بھیجو۔ سبحان اللہ، کیا شاندار آیت قرآنی ہے۔ اب ذرا اس آیت کی خوبصورتی پر توجہ کیجئے۔ حافظ سخاوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، درود شریف کی آیت مدنی ہے اور اس کا مقصد یہ ہے کہ اللہ عز و جل اپنے بندوں کو اپنے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی قدر و منزلت بتا رہا ہے، جو ملائے اعلیٰ یعنی عالم بالا کے فرشتوں میں اس کے حضور ہے، کہ وہ ملائکہ مقربین میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ثنا کرتا ہے، اور یہ کہ فرشتے بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر صلات بھیجتے ہیں۔ اور پھر زمین والوں سے حکم دیا گیا کہ وہ بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر صلات و سلام بھیجیں، تاکہ نیچے والی اور اوپر والی ساری مخلوق کی ثنا آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر جمع ہو جائے۔ سبحان اللہ، سیدی اعلیٰ حضرت کا وہ شعر کتنا خوبصورت اب سمجھ آ رہا ہے۔ اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں نا، فرش والے تیری شوکت کا علوم کیا جانے، خسروا عرش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا۔ اللہ اکبر۔ الفا کہانی کے حوالے سے فرمایا کہ آیت میں، ہمیں یہ آیت سنی نا، اس میں صیغہ لایا گیا یصلون، ذرا سمجھیے گا مدنی چینل کے ناظرین، اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ ہمیشگی پر دلالت کرتا ہے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ اللہ اور اس کے فرشتوں نے ایک بار درود بھیجا، بلکہ ہمیشہ ہمیشہ درود بھیجتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اب میرے بیچ اسلامی بھائیوں ذرا غور کیجئے، نبی پاک کی شان کتنی اعلیٰ، کتنی عرفہ ہے کہ مسلسل آپ پر درود و سلام کے گجرے گویا فرشتے پیش کر رہے ہیں۔ ایک بات علماء نے بڑی پیاری کہی، یہ بات ضرور ہے کہ اللہ عز و جل کا درود بھیجنا اور ہے
فرشتوں کا درود بھیجنے کا انداز اور ہے اور مومنوں کے درود بھیجنے کا انداز اور ہے. اللہ عز و جل تو خود رحمت نازل فرمانے والا ہے، گویا وہ نبی پاک پر رحمتیں نازل فرماتا ہے. فرشتے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر درود بھیجتے ہیں اور ہم اللہ کی بارگاہ میں التجا کرتے ہیں کہ اے اللہ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر خوب درود و سلام بھیج. سبحان اللہ، مسلسل درودوں کی برسات ہو رہی ہے اور یہی تو رحمتوں کی برسات ہے. اب ذرا سنیے گا میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، مذکورہ آیت مبارکہ میں ہمیں یہ بتایا گیا کہ اللہ عز و جل اور اس کے فرشتے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر درود بھیجتے ہیں. اب یہ سمجھنا بڑا مشکل ہے کہ اللہ کے فرشتے ہیں کتنے. سبحان اللہ، رب خود قرآن میں ارشاد فرماتا ہے وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُ. ترجمہ، اور تمہارے رب کے لشکروں کو اس کے سوا کوئی نہیں جانتا. Nobody knows about that کہ کتنے لشکر ہیں، کوانٹٹی کتنی ہے. سبحان اللہ. اب ملائکہ کی تعداد کتنی ہے، اینجلز فرشتوں کی تعداد کتنی ہے، یہ اللہ کے سوا کوئی شمار نہیں کر سکتا. ان کی بہت سی قسمیں ہیں. ان تمام فرشتوں کی تعداد پر غور کریں تو اللہ عز و جل نے ان تمام فرشتوں کو اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام پر درود و سلام پڑھنے میں مصروف کیا ہوا ہے. یہ سب ہر وقت سبحان اللہ ہمارے آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عظمت و شان بیان کرنے میں لگے ہوئے ہیں. فرشتوں کی ہزاروں اقسام ہیں، جی ہاں تھاؤزنڈز کیٹیگریز ہیں. چند میں آپ کو کیٹیگریز، چند اقسام بیان کرتا ہوں جو احادیث کے ذریعے ہمارے سامنے آئی ہے. مثال کے طور پہ ملائکہ مقربین. نمبر 2 حاملین عرش، عرش اٹھانے والے فرشتے. نمبر 3 ساتوں آسمانوں میں رہنے والے اربوں سے زائد فرشتے. نمبر 4 جنت کے پہرے دار. نمبر 5 دوزخ کے داروغے. نمبر 6 انسانوں کی حفاظت کرنے والے، کیونکہ اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا یحفظونہ من امر اللہ، بحکم خدا اس کی حفاظت کرتے ہیں. نمبر 7 پہاڑوں پر معمول فرشتے. نمبر 8 بادلوں پر معمول فرشتے. نمبر 9 بارشوں پر معمول فرشتے. نمبر 10 پیدا ہونے سے پہلے پیدا ہونے والوں کی شکلیں بنانے کے کام پر معمول فرشتے. نمبر 11 جسموں میں روح پھونکنے والے فرشتے. نمبر 12 نباتات اگانے والے فرشتے. نمبر 13 ہواؤں کو چلانے والے. نمبر 14 بادلوں کو چلانے والے فرشتے. اللہ اکبر. اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر ہمارے درود پہنچانے والے فرشتے. نماز جمعہ کے لیے آنے والوں کو لکھنے والے فرشتے. نمازیوں کی تلاوت پر آمین کہنے والے فرشتے. ربنا ولک الحمد کہنے والے فرشتے. نماز کے منتظرین کے لیے دعا کرنے والے فرشتے. لک ایٹ دا کیٹیگریز، کتنی اقسام ہیں اور یہ اس کی تعداد کتنی ہے. اللہ اکبر. علامہ سخاوی رحمت اللہ تعالی مزید فرماتے ہیں، حدیث عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا میں ہے، ساتوں آسمانوں میں ایک قدم، ایک بالشت اور ہتھیلی کے مقدار کوئی ایسی جگہ نہیں کہ جہاں کوئی فرشتہ قیام، رکوع یا سجود میں نہ ہو. یعنی ایک ایک انچ ساتوں آسمانوں پر فرشتے موجود ہیں. ان تمام چیزوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے اللہ کے فرمان پر غور کریں کہ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے غیب بتانے والے نبی پر درود بھیجتے ہیں. اللہ اکبر. کتنے فرشتے ہیں، شاید ہمارے کیلکولیٹرز ہمارا حساب کتاب جواب دے جائے. جی ہاں، میں ایک اور آپ کو زبردست بات بتانے جا رہا ہوں. فرشتوں کی تفصیل کے بارے میں امام نبہانی رحمت اللہ تعالی علیہ اپنی کتاب سعادت الدارین میں فرماتے ہیں فرشتے اللہ عز و جل کا سب سے بڑا لشکر ہے. حدیث میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے مروی ہے، آسمان چرچرایا اور اس کو چرچرانے کا حق ہے. قدم بھر بھی جگہ ایسی نہیں جہاں کوئی فرشتہ رکوع، سجدے یا قیام میں نہ ہو. اللہ اکبر. اتنے فرشتے اللہ کے موجود ہیں اور وہ عبادت میں بھی مصروف ہیں اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پڑھنے میں بھی مصروف ہیں. سبحان اللہ. اب ایک اور شاندار امیزنگ کیلکولیشن ہے. بیان کیا جاتا ہے کہ انسان جنات کا 10واں حصہ. اب تھوڑا سا ساتھ ساتھ میرے رہیے گا ناظرین. دنیا میں کہا جاتا ہے اپروکسیمیٹلی کم و بیش 7 ارب انسان ہیں، 700 کروڑ لوگ رہتے ہیں. تو بتایا جاتا ہے کہ انسان جو ہے نا وہ جنات کا 1/10 ہے. یعنی اگر انسان 700 کروڑ ہیں تو جنات 7000 کروڑ ہیں. پھر بتایا جاتا ہے کہ جن و انسان ملا لیں تو یہ خشکی کے جانوروں کا 10واں حصہ ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ 70,000 کروڑ جو ہیں، کیونکہ 7000 کروڑ تو جنات ہو گئے، ایک اپروکسیمیٹلی ہم سمجھ رہے ہیں، تو 70,000 کروڑ جو ہے وہ خشکی کے جانور ہیں. اچھا، پھر بتایا گیا کہ یہ سب ملا لیں تو یہ پرندوں کا 10واں حصہ ہے. اللہ اکبر. اب کہاں چلی گئی بات؟ یعنی 70,000 کروڑ تو ہو چکا تھا، اب 7 لاکھ کروڑ ہو گیا
وہ پرندوں کی تعداد ہے دنیا میں. پھر بتایا کہ یہ سب مل جائیں تو بحری جانوروں کا 10واں حصہ ہے، کیونکہ ویسے بھی دنیا میں 2/3 جو ہے، 2/3 تو پانی ہے، سمندر ہے. اتنی زبردست اللہ کی مخلوق سمندر میں موجود ہے. میں نے ایک تحقیق پڑھی تھی کہ اگر پوری دنیا میں کھانا ختم ہو جائے، اناج بھی ختم ہو جائے، گوشت بھی ختم ہو جائے، تو سمندر 100 سال تک اس پوری دنیا میں رہنے والوں کو خوراک دے سکتا ہے، کیونکہ اتنا اللہ کی رحمت سے اس میں خزانہ موجود ہے، اتنی مخلوق موجود ہے. تو اب میں بھی نہیں بتا پا رہا کہ شاید 70 لاکھ کروڑ بحری جانور بن گئے، کیونکہ ہم ملٹیپلائی بائی 10 کرتے جا رہے ہیں. اب اس کے بعد بتایا کہ یہ سارے مل جائیں تو یہ زمین پر موجود فرشتوں کا 10واں حصہ ہے. یعنی یہ تمام مل جائیں، 70,000 کروڑ، 7 لاکھ کروڑ اور 70 لاکھ کروڑ تک ہم پہنچ چکے ہیں. اب یہ زمین پر موجود فرشتوں کا 10واں حصہ ہے. بتایا یہ سارے مل کر پہلے آسمان پر موجود فرشتوں کا 10واں حصہ ہے. یہ سارے مل جائیں تو دوسرے آسمان پر موجود فرشتوں کا 10واں حصہ ہے. کبھی بیٹھ کر ہی کیلکولیشن کیجئے گا. اسی طرح یہ سارے مل کر تیسرے آسمان کے فرشتوں کا 10واں حصہ ہے. اسی طرح 7ویں آسمان تک کی کوانٹٹی ملٹیپلائی اور انکریز ہوتی جاتی ہے. اللہ اکبر. پھر فرمایا کہ یہ جتنے بھی فرشتے ابھی تک ہم نے بتائے ہیں، یہ سب کرسی کے فرشتوں کے مقابلے میں معمولی سی جماعت بنتے ہیں. یعنی کرسی کے قریب کتنے فرشتے. پھر فرمائیے سب عرش کے ایک پردے کے فرشتوں کا 10واں حصہ ہیں، اور عرش کے پردوں کی تعداد 6 لاکھ ہے. میں بیان کرتا جا رہا ہوں، لیکن جس کو کہتے ہیں نا کہ انگنت، انکاؤنٹیبل، سمجھ ہی نہیں آ رہا کہ عرب کہوں، خرب کہوں، یا پتہ نہیں اس کے بھی اوپر کوئی فگر ہو. اتنے فرشتے. اب ذرا سوچئے میرے بیچ اسلامی بھائی، ان کا مشغلہ کیا ہے؟ اللہ کی پاکی بیان کرنا. اور یہ اور کیا کر رہے ہیں؟ سب کے سب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر درود و سلام پڑھ رہے ہیں. اللہ نے انہیں اس کام میں مصروف کیا ہوا ہے. اب ذرا غور کیجئے، پھر میرے اور آپ کے درود کی نبی پاک کو حاجت نہیں ہے، بلکہ سچی بات تو یہ کہ فرشتوں کے درود کی بھی حاجت نہیں ہے. رب کی رحمتیں چھما چھم ان پر برس رہی ہیں. یہ تو اللہ کی ہم پر مہربانی ہے کہ ہمیں موقع دیا گیا کہ اللہ بھی درود بھیج رہا ہے، فرشتے بھی درود بھیج رہے ہیں. اے ایمان والو، تم بھی شامل ہو جاؤ. ہمیں گویا چانس دیا گیا ہے. تو آج یہ پہلے سلسلے میں میں یہ آپ کو عرض کرنا چاہتا ہوں کہ سمجھیے کتنا بڑا شاندار کام ہے درود پاک پڑھنا. اب اس آیت میں، اسی آیت میں ہم نے کہا تھا کہ ہم ہر سلسلے میں ایک وظیفہ بھی بیان کریں گے. یہی آیت ایک شاندار وظیفہ بھی ہے. سبحان اللہ. اللہ مجھے اور آپ کو مدینہ منورہ کی بار بار حاضری عطا فرمائے. حضرت علامہ سخاوی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ اس آیت کریمہ کے فوائد میں سے ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ آدمی پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر انور کے پاس پہنچ کر یہ آیت پڑھے. میں دوبارہ اس آیت کو ہم ڈسپلے کرتے ہیں، غور سے سنیے، یاد کر لیجئے اور نیت بھی کر لیجئے. ویسے بھی پڑھتے رہا کریں. علماء کرام نماز کے بعد مسجدوں میں پڑھتے بھی ہیں، ہم اس کے بعد درود پڑھتے ہیں. اللہ مجھے اور آپ کو مدینہ پاک کی جلد حاضری عطا فرمائے. سچ بتاؤں، مدینے جانے کے لیے بھی یہ وظیفہ کمال کا ہے. درود پڑھتے رہیے. شاعر لکھتے ہیں نا، دکھوں نے تم کو جو گھیرا ہو تو درود پڑھو، جو حاضری کی تمنا ہو تو درود پڑھو. حاضری کی تمنا کس کو نہیں ہے؟ تو پڑھیے نا درود، انشاءاللہ کرم ہو جائے گا. تو جب مدینہ پاک جائیں گے نا تو یہ آیت درود پڑھنی ہے. پھر کیا کرنا ہے بتاتا ہوں، لیکن پہلے آیت درود دوبارہ سن لیجیے. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. بے شک اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں اس غیب بتانے والے نبی پر. اے ایمان والو، ان پر درود اور خوب سلام بھیجو. سبحان اللہ. اب اس آیت کو وہاں قبر انور کے پاس، روضہ انور کے پاس جا کر پڑھنا ہے. پھر کیا کہنا ہے؟ بزرگان دین فرماتے کہ پھر کہے صلی اللہ علیہ یا محمد، صلی اللہ علیہ یا محمد. ذرا دہرائیے. جی آپ جتنے بھی مجھے سن رہے ہیں مل کر درود پاکی پڑھ رہے ہیں. صلی اللہ علیہ یا محمد، صلی اللہ علیہ یا محمد. یہ 70 بار پڑھنا ہے. آیت درود پڑھنی ہے، روضہ رسول کے سامنے کھڑے ہو کر 70 بار یہ پڑھنا ہے صلی اللہ علیہ یا محمد. تو فرشتہ اس کے لیے پکارتا ہے صلی اللہ علیہ یا فلان، آج تیری کوئی حاجت پوری ہوئے بغیر نہ رہے گی. سبحان اللہ.
تو یہ شاندار وظیفہ ہے، حاضری مدینہ کا شاندار وظیفہ ہے، مدینے جائیں تو اس کو ضرور پڑھنا ہے۔ اب آخر میں چند مزید باتیں اس آیت درود کے بارے میں عرض کر دیتا ہوں۔ علماء نے بڑی شاندار بات لکھی کہ اللہ عز و جل کے حکم ہے نا، چونکہ درود پاک پڑھنا قرآن کی آیت ہم نے سنی، اللہ عز و جل کے حکم پر عمل کرتے ہوئے درود شریف پڑھنا ایک عظیم عبادت ہے۔ اس کے ساتھ بزرگوں نے درود پاک پڑھنے کی حکمتیں بھی بیان فرمائی ہیں، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ عز و جل کے بعد جملہ مخلوقات میں سب سے زیادہ کریم، رحیم، شفیق، عظیم اور سخی ہیں، اور حبیب خدا تاجدار انبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مومنوں پر بہت زیادہ احسانات ہیں۔ اس لیے محسن اعظم کے احسان کے شکریہ کے لیے ہمیں درود پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے، ہم پر درود پڑھنا مقرر کیا گیا ہے۔ ہم ان کے احسانوں کا بدلہ کیا چکائیں، مگر کچھ ان کا ذکر تو کر لیا کریں نا، ایسی ناشکری بھی نہ ہو۔ پیارے آقا کے اتنے احسان اور ہم انہیں یاد بھی نہ کریں۔ یاد رہے قاضی عیاض نے شفا شریف میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے امت پر جو حقوق تحریر کیے، اس میں یہ حق بھی لکھا کہ امتی پر حق ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا کہ بینگ امتی ہونے کی حیثیت سے ہم پیارے آقا پر خوب درود و سلام پڑھتے رہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب ایک اور بڑی خوبصورت بات اس آیت میں جو ہم نے سمجھنی ہے کہ امام سہل بن محمد رحمۃ اللہ تعالی کو یہ فرماتے سنا گیا کہ اللہ عز و جل کی اس ارشاد، یعنی یہ جو ہم نے آیت سنی نا، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، یہ جو پوری آیت ہے، اس کے ساتھ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو جو شرف دیا گیا، جو انعام دیا گیا، اس انعام سے بڑا ہے جو حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو دیا گیا تھا کہ تمام فرشتوں کے ذریعے انہیں سجدہ کروایا گیا۔ ہے نا عجیب بات؟ جی ہاں، حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو بڑا شرف ملا کہ سارے فرشتوں نے انہیں سجدہ کیا، مگر یہ ونس ان اے لائف ٹائم ہوا، ایک ہی بار ہوا، لیکن اس میں فرشتے تو تھے، رب شامل نہیں تھا، اور اللہ سے یہ محال ہے، اللہ تو خود معبود ہے نا، ساری دنیا اس کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہے، وہ عبادت کے لائق ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ تو اب ذرا سوچئے کہ اللہ عز و جل نے فرشتوں کو سجدہ کرنے کا حکم دیا، رب کا تو اس میں شامل ہونا ممکن ہی نہ تھا، مگر درود پاک جو وہ شاندار وظیفہ اور نبی پاک کو وہ شاندار کمال دیا گیا کہ رب بھی درود بھیج رہا ہے، فرشتے بھی درود بھیج رہے ہیں، اور مومنوں سے بھی کہا گیا وہ سجدہ حضرت آدم کو ایک بار ہوا، یہ فرشتے اور رب کی طرف سے جو درود بھیجا جا رہا ہے شب و روز مسلسل اور تا صبح قیامت جاری رہے گا۔ تو اس سے پتہ چلا کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا مقام کس قدر عرفہ اور اعلیٰ ہے۔ میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، حضرت سید عبد الوہاب شعرانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے طبقات میں سیدی ابو المواہب شاذلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے حالات میں سے ان کا یہ قول نقل فرمایا کہ میں نے سید العالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں دیکھا، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اللہ عز و جل اس شخص پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے جو ایک مرتبہ آپ پر درود بھیجے۔ یا رسول اللہ، کیا یہ بشارت اس کے لیے ہے جو حضور قلب کے ساتھ، بڑی جس کو آپ کہیں حاضر قلبی کے ساتھ، خشوع و خضوع کے ساتھ آپ کی بارگاہ میں درود بھیجے؟ ارشاد فرمایا نہیں، یہ تو ہر اس شخص کے لیے ہے جو مجھ پر درود بھیجے اگرچہ غفلت سے ہو، اور اللہ عز و جل اسے بھی ایسے فرشتے عطا فرماتا ہے جو اس کے لیے دعا و استغفار کرتے ہیں۔ ہاں، جو پوری توجہ سے دل لگا کر، سنیے مدنی چینل کے ناظرین، جو پوری توجہ سے دل لگا کر درود پڑھے تو اس کا ثواب اللہ عز و جل کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اللہ اکبر، درود پڑھیے، دل و جان سے پڑھیے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے تصور میں گم ہو کر پڑھیے، مدینہ پاک کا تصور جمائیے۔ اے کاش آنکھیں بند ہوں، دل میں ہو یاد تیری، گوشائے تنہائی ہو، پھر تو خلوت میں عجب انجمن آرائی ہو۔ اے کاش درود پڑھتے رہیں اور پڑھتے پڑھتے ہی آنکھیں بند ہوں اور پھر دیدار بھی نصیب ہو جائے، میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کی زبان ذکر مصطفیٰ سے تر رہتی ہے۔ درود شریف پڑھنے اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ذکر کرتے وقت ایک اہم بات ذہن نشین کرنی ہے کہ اس وقت ادب اور تعظیم کا خیال رکھنا نہایت ضروری ہے۔ چنانچہ قاضی عیاض رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے نقل کیا گیا کہ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر خود کرنے یا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر کسی اور شخص کے سے سننے کے وقت بھی مومن پر ادب کرنا واجب ہے کہ وہ خشوع و خضوع کا اظہار کرے، اپنی حرکات سے رک جائے، اور اس طرح آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ہیبت و جلال کو مد نظر رکھے جیسے آپ علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما ہوں،
اور اس طرح ادب کرے جیسے اللہ عز و جل نے ہمیں ادب سکھایا ہے، اور یہی ادب والا انداز سلف و صالحین کا ہے۔ انشاءاللہ اگلے سلسلے میں احادیث بھی سنیں گے، واقعات بھی سنیں گے، فضائل بھی سنیں گے۔ بس ایک نیت کر لیجئے کہ انشاءاللہ کم از کم روزانہ 313 بار درود پاک پڑھیں گے۔ یہ مدنی انعام بھی ہے جو امیر اہل سنت نے ہمیں عطا کیا ہے۔ میں بھی نیت کروں، آپ بھی نیت کریں۔ اللہ مجھے اور آپ کو ذکر و درود سے تر رہنے والی زبان عطا فرمائے، فضول گوئی سے ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ ذکر و درود ہر گھڑی ورد زباں رہے، میری فضول گوئی کی عادت نکال دو۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے، اگلے سلسلے میں انشاءاللہ اور احادیث، خوبصورت واقعات اور پیارے وظائف کے ساتھ آپ سب سے ملاقات ہوگی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ دل کی چمک بڑھائے، صلی علی محمد، ہر درد کی دوا ہے، صلی علی محمد۔